شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم عزیز ساتھیوں اور میرے چمنستان علم کے ننھے ننھے پودوں، آپ تمام حاضرین سے میرا بیان چلتا ہوا آ رہا تھا کہ مسلمانوں کی صفات کیسے ہونی چاہیے. میں اسی میں ایک واقعہ یہ بھی بتایا تھا کہ جو عورت جو ماں، جو بہن، جو بیٹی، جو بیوی 4 کام کر لے اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑی فضیلت دے کر ہے. عورت جو ہے چند کام کر لے گی اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑی فضیلت دے کر ہے. فضیلت کیا ہے؟ زمین کے اوپر جتنے درندے ہیں، جنگل کے اندر جتنے جانور ہیں، سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں، آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں، یہ پوری مخلوقات اس عورت کے لیے، اس ماں کے لیے، اس بیٹی کے لیے، اس بہن کے لیے، اس بیوی کے لیے دعا کریں گی جو عورت یہ کام کر لے. کیا کیا کام؟ پہلا 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، دوسرا اپنے آپ کی حفاظت کرنا، تیسرا رمضان کے روزے رکھنا، 4 ماہ اپنے شوہر کی بات ماننا. یہ 4 کام کو جو عورت کر لے گی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت. ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ. تو حاضرین اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹا واقعہ بتانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے بتا دیا. ایک بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے مالدار صحابی تھے. ان کو ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا. بہت زیادہ مالدار بھی تھے، عورت بھی مالدار، صحابیہ بھی مالدار ہیں، صحابی بھی مالدار ہیں، اور دونوں کا جو ہے رشتہ جم گیا، نکاح ہو گیا، آرام کی زندگی گزار رہے تھے، بڑی مزیدار زندگی. بیچ میں ایسا وقت آیا کہ شوہر نے بیوی سے پانی لانے کے لیے کہا. بیوی نے پانی کا گلاس لے کر جب شوہر کے پاس دینے آئی تو شوہر سو گئے، نیند میں ہے. اب شوہر سو گئے، بیوی چاہتی تو بازو میں رکھ کر جا کر سو جاتی، لیکن بیوی جو ہے وفادار بیوی تھی، امانت دار بیوی تھی، خیانت دار نہیں، امانت دار بیوی تھی، پاک باز عورت تھی، شوہر کے حقوق کو ادا کرنے والی عورت تھی، صحابیہ تھی، نیک صالح تھی. تو انہوں نے شوہر کے سامنے گلاس لے کر کھڑی ہو گئی. کب تک؟ صبح کی اذان تک کھڑی ہوئی. جب شوہر نیند سے اٹھ کر دیکھا تو اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں کہ پانی کی گلاس لے کر کھڑی ہوئی ہے. شوہر تعجب میں ہے، ارے اتنی وفادار بیوی مل گئی مجھے. خوش ہو گئے اور ساتھ میں بیوی کو جو ہے قریب بلایا اور بلا کر پوچھے کیا مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. حاضرین اکرام، بیوی جب دیکھا کہ ان کے شوہر خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، شوہر خوش ہیں، تو بیوی جو ہے موقع دیکھ کر کیا پوچھنے لگی؟ بیوی پوچھنے لگی کہ آپ جو ہے مجھے طلاق دے دیجئے. کیا دے دیجئے؟ آپ مجھے طلاق دے دیجئے. تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے. آپ مجھے کیا دے دیجئے؟ طلاق دے دیجئے، ڈیورس دے دیجئے. شوہر کے ہوش اڑ گئے، شوہر کے ہوش اڑ گئے. اور شوہر جو ہے جب سوچا کہ میں خوشی میں بیوی کو کہہ رہا تھا کہ کچھ جو بھی چاہتی ہو مانگو، تو بیوی نے کیا پوچھی؟ طلاق پوچھ لی. تو اس کے بعد شوہر نے جو ہے بیوی سے کہنے لگا کیا میرے سے کچھ غلطی ہو گئی؟ کیا میرے سے کچھ غلطی ہو گئی؟ اور پھر پوچھا کیا میرے سے کوئی چوک ہو گئی؟ کیا میں نے تم کو غصہ دلایا؟ تو بیوی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں. پھر کیوں طلاق چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا کہ آپ خوشی میں کہہ رہے تھے نا جو چاہو مانگو، تو مجھے طلاق دے دیجئے. اب شوہر پریشان ہے. آخری میں کہنے لگے صبح میں جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کر کے آئیں گے. صبح میں جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کر کے آئیں گے.
رات پورا شوہر کو نیند نہیں، پریشان سو رہا تھا۔ جب صبح ہوئی، صبح ہو کر میاں بیوی جو ہے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لینے۔ راستے میں جا رہے تھے تو اچانک یہ ہوا کہ حضرت کو، صحابی کو جو ہے مار لگ گیا، نیچے گر گئے اور پیر سے خون آنا شروع ہو گیا۔ جیسے پیر سے خون آنا شروع ہوا تو ماں صاحب نے ان کے جو ہے دوپٹہ پھاڑی اور پھاڑ کر صحابی کے پیر کو لپٹی اور لپٹ کر کہنے لگی چلو جی گھر چلیں گے، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ شوہر اور پریشان، ارے اب تک تو بیوی کہہ رہی تھی طلاق دینے کے لیے اور اب کہہ رہی ہے کہ طلاق نہیں، گھر چلو، مسئلہ کیا ہے؟ جب گھر گئے، گھر پہنچے، گھر میں پہنچنے کے بعد شوہر جو ہے بیوی سے پوچھنے لگے کہ مجھے سب کچھ چھوڑ دو، مجھے بتاؤ کہ مسئلہ آخرکار مسئلہ کیا ہے، آخر ہوا ماجرا کیا ہے؟ تو صحابیہ نے کہا مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میں نے یہ سنا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے حکم پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں دیتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ۔ اور جب میں نے دیکھا آپ مزے میں ہیں، آپ مالدار ہیں، میں بھی مالدار ہوں، ہمارا جینا اچھے سے چل رہا ہے، لیکن آپ کو میں کسی پریشانی میں نہیں دیکھی تو مجھے دل میں کھٹکا کہ آپ سے اللہ ناراض ہو، آپ سے اللہ راضی نہ ہو، تو میں یہ سوچ کر آپ سے طلاق چاہیے، یہ سوچ کر میں نے آپ سے طلاق مانگی۔ اور جب آپ کو راستے میں جا رہے تھے، حضور کے پاس جا رہے طلاق لینے کے لیے، پیر کو مار لگا تو میں سمجھ گئی کہ آپ سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، آپ سے اللہ راضی ہے۔ اگر راضی نہ ہوتے تو آپ کو پیر کو مار نہ لگتا، آپ آرام سے چلے جاتے۔ تو یہ مار دے کر میں نے اپنی طلاق کو واپس لے دی۔ حاضرین کرام، جو لوگ دنیا میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کچھ نہ کچھ تکلیفیں دیتا رہتا ہے۔ کانٹا چبھ گیا پیر کو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو پیر کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کانٹا چبھنے پر ثواب دیتے ہیں۔ کانٹا چبھے تو بھی کیا دیتے ہیں؟ اللہ ثواب دیتے ہیں۔ اور کسی کو مار لگ گیا، اللہ مسلمان کو ثواب دیتے ہیں، ثواب بڑھتا جاتا ہے، جتنی تکلیف اتنا ثواب، جتنی تکلیف اتنا ثواب۔ تو حاضرین کرام، جب بھی زندگی میں پریشانیاں آ جائیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم پریشان نہیں ہونا، ہم آگے والی پریشانی کو ڈھکلنا، ہم پریشان نہیں ہونا، دور کرنا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ جو واقعات میں آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں اور ویسے ہی آپ کے سامنے جو سناتا ہوں، اسی لیے سناتا ہوں تاکہ آپ میرے ویڈیو کو شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے، اور اسے جہاں تک ہو سکے لائک ضرور کیا کریں۔ آپ دیکھتے ہیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ میری ایک بات آپ سے ہر ویڈیو میں آئے گی کہ سبسکرائب کرنے سے آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں جاتا، اس لیے آپ سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی بھی ویڈیو بنے گی دین پر تو انشاءاللہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کئی سنے باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔